ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ، ہندوستان کا سب سے بڑا دائی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوش ہے بطول، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ شان ہے غریب نواز کی۔ ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا۔ دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے، ایک کام کریں، ان پہ جادو کروا۔ جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو۔ اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے، سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا، سانپ پھینکے، رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا، رک گیا، بہت کچھ کیا۔ آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے، اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے، اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت نے سوچا، اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو، ہمیشہ سے اہل بات تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا، اور نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے، منقول ہے کہ لڑکیاں گئی بازے بجاتے ہوئے تھک گئی، تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو، جاؤ، تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، یہ کام میری بیٹی کرے گی، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو، اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لال بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی، اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے۔ اتنی خوبصورت تھی، تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا۔ جب وہ غسل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کے حسن کو
بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا. خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی, بازے بجانے لگی, بازے بجا بجا کر تھک گئی, اور جب تھک گئی اور